آپ سب کو نیا اسلامی سال مبارک ہو، اور میں اللہ کی حضور دعا گو کہ اللہ اس سال کو ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہتر کر دے۔ لیکن صرف حضرت مبارک دے دینا یا مبارک کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا نا اپنا محاسبہ بھی کرنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا ہمیں دیکھنا بھی پڑے گا کہ پچھلا سال کیسا تھا اور پھر ہم نے اب اس سال کو کیسا کرنا ہے۔ پچھلے سال کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوٹی، کتنا ذکر کیا، کتنا درود پاک پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سال ہم نے اس سے بھی پیچھے جانا ہے کہ اس سال ہم نے کچھ اپنا آپ بہتر کرنا ہے حضرت جی۔ کیونکہ حضرت جی یاد رکھیے، جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ سال بدلتے رہیں گے حضرت، جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ سال بدلتے رہیں گے، نئے سال آتے رہیں گے، یہ مبارکوں کے سلسلے چلتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھنا حضرت، ان قریب وہ بھی سال آنے والا ہے کہ جس سال میں آپ اور میں نہیں ہوں گے حضرت۔ اس بات کو ذرا مد نظر رکھیے گا کہ وہ سال آنے والا ہے، کب آنا ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، ہاں اللہ جس کو بتا دے حضرت جی۔ باقی میاں اچے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں حضرت۔ جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ سال آتے رہیں گے، سال جاتے رہیں گے، لیکن ان قریب وہ سال آئے گا کہ جس سال تو نہیں ہوگا۔ بس اپنے لیے اور تیرے لیے میرے پاس یہی ہے کہ وہ سال آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لے یار۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو بڑی شفقت فرمائی ہے حضرت، آپ نے تو اس قدر امت پہ کرم نوازی فرمائی، تربیت کی، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو حضرت، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کیونکہ حضرت ایک وہ وقت تھا کہ آپ اور میں ہل بھی نہیں سکتے تھے حضرت، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ہلنے کی طاقت دے دی، کروٹ بدل لیتے تھے ہم، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے طاقت دی کہ ہم گھٹنوں کے بل چلنا شروع ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اس طرح کرم کیا ہم سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے بچپن میں۔ پھر اللہ وہ بھی وقت لایا کہ جب بغیر سہارے کے ہم چلے۔ جب پہلی بار امی اور ابو نے بغیر سہارے کے چلتے دیکھا بڑے خوش ہوئے حضرت۔ ہو سکتا ہے کسی کے والدین نے کچھ بانٹا بھی ہو، یہ چلتا رہا حضرت۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ بندے کو واپس ادھر ہی لے آتا ہے، پھر نہیں چلا جاتا، پھر سہارے سے چلا جاتا ہے، پھر بندہ چارپائی پہ آ جاتا ہے، پھر بندہ، یہ کچھ بھی ایک جیسا سدا نہیں رہے گا، بدلے گا حضرت۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ آج تمہارے پاس وہ نعمت ہے، ان قریب وہ نعمت تم سے لے لی جائے۔ امیری ہے تو کہیں امیری کی نعمت چھین نہ جائے، فقیری آ جائے۔ اگر اقتدار ہے تو اچھا کر۔ اب دیکھیں نا جی، میں کاؤنٹنگ نہیں کر کے آیا کہ اس دفعہ جو ہمارا قمری سال ہے وہ کتنے دنوں کا تھا، دوسرا تو ظاہر ہے 365 دن ہے، میں نہیں حساب کر کے آیا کہ اس دفعہ ہمارا قمری سال کتنے دنوں کا بنا، کتنے دن تھے، 300 اور کتنے دن تھے میں، لیکن میں کہتا ہوں چلو 360 لگا لیتے، بیچ میں کچھ چاند آئے نا جو 29 کے بھی بنے ہیں جی، میں کہتا ہوں 360 اچھا جی، میں اگر 360 دنوں کا روز ایک گناہ بھی ڈالوں نا، پھر بھی ساڑھے نامہ اعمال 360 گناہ نے یہ جو سال گزرا ہے، لیکن اللہ منو معاف کر دے۔ شاید ہی کو دن ہوئے جس دن میں ایک گناہ کیتا ہے، میں تے رجی اینے کرنا اللہ دی پناہ ہے۔ حضرت جی واٹس ایپ پہ مبارکیں تو بڑی دی ہم نے ایک دوسرے کو، لیکن حضرت جی کوئی رویا بھی جس دن جس رات یہ سال ختم ہو رہا تھا، کوئی رویا بہ کے؟ اگر میں روز کا ایک گناہ بھی اکاؤنٹ کروں تو پھر بھی اس سال میرے 360 گناہ بنتے ہیں، لیکن ایک کیا ہو نہیں یار، اس طرف توجہ۔ یہ کیا مبارکیں سکی دے رہے ہو، کس بات کی؟ سال تو بدل گیا، تو دس تیرا کی بدلیا، تو نے کیا کیا؟ مثلا کوئی جو نیا سال آیا ہے، کوئی پچھلے پہ رویا یا اللہ پچھلے سال جے ایک گناہ بھی روز دا پاواں تے پھر بھی 360 گناہ نے میرے، تھوڑے ہیں 360 گناہ، اور ہو نہیں سکتا جی 360 ایک کیا ہو کسی دن۔ توبہ۔ اس لیے حضرت جی غنیمت جانو،
صحت کو بڑھاپے سے پہلے، بے فکری کو پریشانی سے پہلے، مال کو غریبی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو نواں سال آیا حضرت کچھ بہتر دا سوچو ارادہ آج سارے یہ یہاں سے کر کے اٹھے پچھلے سال جو ہویا سو ہویا مالک کو دی معافی اے سال ساریاں نمازاں جماعت دے نال بھائی مبارک بھی کو دے نا پھر کس چیز سال تو ارادہ کر کے حضرت اٹھے یا اللہ اس سال پوریاں 5 اور جماعت کے ساتھ مزہ ہے ناظرین جی نیا سال شروع ہے یا اللہ پچھلے سال تو مجھے معاف کر دے میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا لیکن انشاءاللہ اس سال ارادہ کرتا ہوں ایک دن ایسا نہیں جائے گا جس دن میں روز قرآن پاک کھول کے اس کی تلاوت نہ کروں بہتر کرو یار محبوب فرما رہے ہیں غنیمت جانو آج ہے وقت کہ تو مبارکیں دیتا پھر رہا ایک وقت آئے گا کوئی مبارک نہیں ہوگی ختم سلسلہ سارے کا سارا غنیمت جان اس وقت کو کالے وال مسافر ہو تے چٹیاں ڈر لوئے ویکھ محمد بخشا کیا یار اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ویکھ محمد بخشا موت سنہے آئے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے وما علینا الا البلاغ المبین دیکھو نا یہ 2 گارڈ باہر کھڑے ہیں تو اگر یہ نہ چاہیں تو ہم آ سکتے ہیں اس لیے جب بھی آؤ تو یہ تصور یہ خیال لے کے آؤ کہ اس نے پھر مجھے بلا لیا ہے ادھر اور پھر جیسے ہی مسجد میں قدم رکھو تو پھر ساتھ یہ بھی خیال کہ اتنے گناہوں کے باوجود پھر بلا لیا دیکھو نا کوئی بندہ ہماری بات نہ مانے تو بندہ رہ گیا ہم تو سگی بہن کو گھر نہیں آنے دیتے بندہ تو بندہ رہ گیا اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے ہم تو سگے بھائی کو نہیں آنے دیتے تو شاید میرا بھائی میری بہن کئی 1000 بار دوبارہ بھی پیدا ہو کے آئے نا تو انہوں نے وہ میرے لیے برا نہیں کیا حضرت جو میں نے برا کیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے بھائی میری اتنی زیادہ کوتاہیوں کے باوجود اس نے پھر مجھے آنے کی توفیق عطا کر دی اور میاں صاحب نے شاید اس لیے لکھا تھا ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا میں کل بھی ایک پروگرام پہ تھا وہ والدہ صاحبہ انتقال کر گئیں تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان موقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگلے بندے کو اور ایموشنل کرتے ہیں وہ ماں کے لیے دھڑا دھڑ کلام پڑے جا رہے تھے تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا میں نے کہا یار دیکھو ماں یاد ہے ماں کے لیے رو رہا ہے لیکن جس رب نے ماں کے دل میں اس کا اتنا پیار ڈالا تھا وہ رب کیوں نہیں یاد ہے وہ بھولے بیٹھے ہیں سارے یاد ہے وہ اگر آپ کسی بھائی ماں بے ذاتی ہی تو نرم نہیں ہے رب نے نرم کیا اس کو اس نے میرے اور آپ کے لیے امی کا دل اتنا نرم کر دیا اگر نہ نرم کرتا تو کبھی پرورش نہ ہوتی ہے آپ اپنا مزاج دیکھیں میں اپنا دیکھوں اگر مجھے کبھی رات کو 1-2 بجے بچوں کے لیے اٹھنا پڑ جائے تو تھوڑا بہت غصہ ہوتا ہے لیکن اس کو 10 بار بھی اٹھنا پڑے تو اس کے مزاج میں کبھی غصہ نہیں آئے گا ماں ہے نا لیکن وہ خود نرم نہیں ہے میرے بچے اس بات کو یاد رکھ تیرے رب نے تیرے لیے تیری ماں کا اتنا دل نرم کر دیا میں نہیں تجھے کہہ رہا کہ تو اپنی ماں کو سمجھ ہی کچھ نہ یا اس کی قدر نہیں اس نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تو نے اس کی قدر کرنی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ یاد ہے جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر اس کی محبتیں اس کا پالنا یاد کر کے بڑا روتے ہو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار ماں یاد ہے وہ کیوں نہیں یاد ہے اس نے بیٹا دل نرم کیا ہے اس نے ماں کے دل میں تیرے لیے اتنی محبت ڈالی ہے تو وہ نہیں حضرت جی وہ توجہ ہی نہیں اس جانب کوئی بھی تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں وہ ماں تو جس کو سمجھتا ہے کہ جی اس سے زیادہ تو مجھ سے محبت کاری کوئی نہیں سکتا میں نے بے تحاشا بار دیکھا ہے ایسے موقع آئے ہیں کہ ماں نے بھی چھٹی کروا دی ہے لیکن قربان جاؤں کیا کہتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ایک ہے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا حضرت ہے اور میں بالکل حضرت میں جب مسجد میں داخل ہوا ہوں تو یہی میرا بھی حال تھا کہ 100 واری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ پچھلے جو میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا لیکن پھر توڑ دیا وعدہ
پھر نہیں باز آیا حضرت، پھر نفس اور شیطان کا کہا مانا حضرت، رب اور رب کے رسول پاک کی بات نہیں مانی، انہوں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا، بلکہ کیا کہا لعنت اللہ علی الکاذب، لعنت ہے جھوٹوں پہ اللہ کی، نہیں باز آیا۔ غیبت کے لیے کہا تھا زنا سے بدتر ہے، سارا دن کی غیبت ہے حضرت۔ میں تو کہتا ہوں حضرت جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری زبان بھی شکر ادا کرتی ہوگی، شکر ہے سو گیا کتے جان چھوٹی، جب سے اٹھا ہے ایک کرنے والا کام اس نے مجھ سے نہیں کیا ہے۔ جب میں سو جاتا میری زبان بھی کہتی شکر ہے کہیں سو گیا، جان چھوٹی بھائی، تانگ آ گئی میں اس کی بے حیائیوں سے، جب سے اٹھا ہے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے ہی بیدار ہوتے کلی کرتے، اور پہلی جو جملے میری زبان سے نکلتے وہ یہ تھے الحمدللہ الذی احیانا، شکر اس مالک دا جنہیں میں نے پھر زندہ کر چھڑیا۔ بھائی نہ تجھے بڑے سوتے نہیں اٹھے بھائی، بے تحاشا ہم نے دیکھے سوئے نہیں اٹھے حضرت، نہیں اٹھایا اس نے۔ پہلی بات تو کلی کرنے کے بعد میری زبان سے نکلنی یہ چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور پھر آخر پہ کیا ہے، جانا میں نے اسی کے پاس۔ اٹھنے سے لے کر سونے تک میں کہ زبان شکر کرتی ہوگی، سو گیا جان چھوٹی۔ جھوٹ چھوڑا تو غیبت شروع کر دی، غیبت چھوڑی تو چگلی پہ آ پڑا، چگلی چھوڑی تو فضول بکواس شروع کر دی، فضول بکواس چھوڑی تو کسی اور کام پہ لگ گیا۔ میں تو ذکر کے لیے تھی، میرا تو مقصد ذکر، میرا تو مقصد قرآن کی تلاوت، میرا تو مقصد درود پاک، میرا تو مقصد اچھا اچھا بولنا تھا۔ کیا نہیں حضرت جی، جو پچھلے جمعے وعدہ کر کے گئے، لیکن قربان جاؤں جی پھر بلا لیا، پھر کرم کر دیا۔ نہ بلاتا تو بھائی کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے حضرت جی، کوئی اس کا نہیں بگاڑ سکتا کچھ بھی۔ سہواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارا، واہ بھائی واہ۔